شازیہ کی ملاقات طیب سے ایک پارٹی میں ہوئی اور یہ ملاقات بہت جلد دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ دونوں کی عمر میں بے شمار فرق تھا۔ شازیہ اس وقت 42 سال کی تھی جبکہ طیب اس وقت صرف 30 سال کا تھا۔ طیب ایک غیر شادی شدہ شخص تھا جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور شازیہ کا شوہر افضل کب سے انتقال کر چکا تھا۔ شازیہ کا شوہر افضل اس وقت انتقال کر گیا تھا جب ابھی سائرہ صرف 12 سال کی تھی۔ آج سائرہ 20 سال کی ہو چکی تھی اور ظاہری بات ہے کہ وہ شازیہ کی بیٹی تھی۔ شازیہ کی بیٹی سائرہ اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، اسے اس نے US اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شازیہ جو ہے وہ اکیلی رہتی تھی اور اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریس اور پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ بیٹی بھی ملک سے باہر تھی اور ایسے میں کوئی ساتھی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ تھا کہ کبھی کبھار کسی پارٹی میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا یا کبھی کبھار کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا تھا کہ جہاں پر تھوڑا سا من بہل جاتا تھا۔ اسی طرح سے چلتا رہا اور پھر ایک پارٹی میں اس کی ملاقات طیب سے ہو گئی۔ طیب ایک ہونہار لڑکا تھا اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ وہ ایک بزنس رن کر رہا تھا لیکن اس کے پاس سرمایہ کی بے شمار کمی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بزنس نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف اور صرف اتنا ہی نکال پاتا تھا کہ جتنا بس اس کی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ضروری تھا۔ اپنی فیملی کو وہ بالکل ٹائم نہیں دیتا تھا، اس کی فیملی بھی اس سے کچھ زیادہ ریلیشن نہیں رکھتی تھی اور اپنے کاموں میں مگن تھی، کیونکہ اس کی فیملی کے نزدیک وہ ایک بیکار انسان تھا جو کہ ظاہری بات ہے کہ اپنے بزنس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہا تھا۔ پیسہ دولت ہو تو سارے اپنے بن جاتے ہیں اور جب آپ کے حالات تنگ ہو تو زیادہ تر رشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ طیب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور جب اس کی شازیہ سے ملاقات ہوئی تو شازیہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر افضل کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی جائیداد اور کروڑوں کی رقم سے اسے سپورٹ کرے گی اور اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کرے گی۔ یہ ملاقات دوستی میں بدلی اور دوستی جو ہے وہ حدوں سے تجاوز کرنے لگی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ شازیہ کو بھی ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو کہ اس کی ضرورت پوری کر سکے، اور طیب سے بہتر کون ہو سکتا تھا۔ طیب کی فیملی طیب سے الگ تھی اور طیب بالکل اکیلا ایک فلیٹ میں رہتا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہو جاتا، اور رشتہ بھی اس طریقے سے قائم ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کی عمر کے اس 12 سال کے فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت جو ہے وہ شروع کر دی، اور یہ بے پناہ محبت جو ہے ان کی حدود کو تجاوز کرتی چلی گئی اور وہ اپنی حدوں کو بھول کر کے ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ اگر شازیہ ایک اور شادی کرنا چاہتی تو اسے اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہاں اتنا تھا کہ اسے صرف اپنی ایک 20 سالہ بیٹی کو اس بات کے لیے منانا تھا اور اسے سمجھانا تھا کہ بیٹا میں اب بھی جو ہے وہ اچھی خاصی ہوں، صرف 42 سال کی عمر میں عمر ختم نہیں ہو جاتی، میرے پاس ابھی بہت وقت باقی ہے اور میں صحت مند بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں اور ہر لحاظ سے مکمل بھی ہوں، اس لیے مجھے شادی کرنی ہے، اور اگر مجھے طیب جیسا انسان مل جاتا ہے تو اس میں تمہیں کس چیز کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لہٰذا شازیہ نے یہی سوچ لیا تھا کہ اب وہ طیب کو ہی اپنا جیون ساتھی بنائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے طیب کے کاروبار میں جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا قریب 1 کروڑ روپے کی انویسٹ کر دی۔ اس 1 کروڑ روپے کی انویسٹ سے طیب راتوں رات زیرو سے ہیرو بن گیا، اور وہی کام جو اس کا نہ ہونے کے برابر تھا اب پوری مارکیٹ میں اس طریقے سے پھیل گیا کہ اس 1 کروڑ روپے کی جاگ لگنے کی وجہ سے، 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں جانا پہچانا لگا۔ وہ ایک ایسا کام کر رہا تھا کہ جس میں کوئی بھی چیز خرید کر سستے داموں خرید کر مہنگے داموں فروخت کرنے والی بات تھی، اور اس کام کے لیے اس نے سیلز مین رکھ چھوڑے تھے، اور ایسی ہی بہت سی چیزیں وہ سستے داموں خرید کر کے مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔
اور گھر گھر جا کر کے سیلز مین اس چیز کی ڈلیوریاں دیتے تھے، قسطوں پر بھی مال دیا جاتا تھا اور نقد بھی دیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت جب کہ طیب کے پاس اس قدر زیادہ انویسٹ نہیں تھی، اس کی دکان، اس کا شو روم سب کچھ خالی پڑے تھے اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی دکان یا اس کے شو روم کی طرف توجہ کرتا۔ لیکن اس وقت 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ نے اسے واقعی ایک مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے گودام بھی بھر گئے تھے اور اس کا شو روم بھی بھر گیا تھا، حتیٰ کہ اس کی دکان پہ اب ہر طرف مال ہی مال نظر آتا تھا۔ اور کہتے ہیں نا کہ زیادہ مال گاہک کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اس نے ایک اچھی دکان اس 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد بنا لی تھی، اور اب وہ باقاعدہ جو ہے قسطوں پر بھی اور نقد بھی لین دین کرنے لگا تھا، اور اس کا مال جو ہے وہ اب بکنے لگا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی لوکل کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ اعلیٰ معیار کا اچھا مال منگاتا تھا اور اچھا مال سیل کرتا تھا، لیکن اس وقت جب دکان میں صرف 4 چیزیں پڑی ہوتی تھیں اور وہ سارا دن دکان پر بیٹھ کر کے وقت گزار کر چلا جاتا تھا، اس وقت کے مقابلے میں اور آج کے مقابلے میں بڑا فرق تھا، کیونکہ نہ صرف کہ دکان اچھی خاصی بھری ہوئی تھی بلکہ ایک گودام بھی اس کام کے لیے خریدا گیا تھا، اور اس گودام میں بھی سامان کا اتنا سٹاک موجود تھا کہ جتنا اس کو چاہیے تھا مل سکتا تھا۔ اس 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ نے اسے واقعی پاؤں پر کھڑا کر دیا تھا، اور وہ مارکیٹ میں اپنا ایک نام بنانے نکل کھڑا ہوا تھا۔ طیب کے تعلقات شازیہ کے ساتھ، شازیہ کے تعلقات طیب کے ساتھ اب کچھ پوشیدہ نہیں رہ گئے تھے۔ ان دونوں نے سچ پوچھیں تو ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ایسے میں معاملات جو تھے وہ زیادہ تر شازیہ کی طرف تھے، کیونکہ شازیہ ہی طیب جیسے ایک نوجوان خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے کو پسند کر کے اس کے ساتھ چلنا چاہتی تھی۔ طیب کس دل میں اس وقت 2 باتیں چل رہی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ شازیہ کے پیسے سے فائدہ حاصل کر کے مارکیٹ میں اپنی ساکھ بنانا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ شازیہ کو پسند تو کرتا تھا لیکن اس نے کبھی شادی کا نہیں سوچا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی حدود کو کئی بار تجاوز کر چکے تھے اور ان کے درمیان کئی قسم کی قرابت داریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ شازیہ سے شادی کرے گا، کیونکہ شازیہ بہرحال اس سے عمر میں 12 سال بڑی تھی۔ جبکہ شازیہ اس فرق کو محسوس نہیں کر رہی تھی، اسے اس بات کا بس اندازہ تھا کہ میں نے 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ اس کے کاروبار میں کی ہے، میری اس کے ساتھ دوستی ہے، اور دوستی میں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی حدود کو تجاوز کر چکے ہیں، اس لیے اب اس کے لیے صرف میں ہی میں ہوں، اور میرے علاوہ یہ کسی دوسرے کی طرف نہ تو متوجہ ہوگا اور نہ ہی کسی دوسرے کو یہ دیکھے گا۔ شازیہ کے من میں یہ تھا اور طیب کے من میں یہ تھا کہ جب تک اس عورت کے پیسے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اٹھا لوں، اور اس کے بعد ایسا ہے کہ دیکھوں گا، اگر مجھے واقعی میں اس کی ضرورت رہی اور مجھے شادی کرنی پڑی تو کر لوں گا، اور اگر میں دیکھوں گا کہ میرے پاس اتنا خود کا اکٹھا ہو گیا ہے کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو پھر مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور میں اپنی زندگی کسی اور طرف موڑ دوں گا اور اپنے لیے کسی اور جیون ساتھی کا انتخاب کروں گا۔ شازیہ ان باتوں میں تھی کہ وہ طیب کو پسند کرتی ہے اور طیب بھی اسے پسند کرتا ہے، اور طیب اس بات میں تھا کہ اس عورت سے جتنا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں کر لوں، اور دیکھوں گا کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان بس ایک آڑ تھی، ایک ایسی چیز تھی کہ جو دونوں کے اپنے اپنے ذہن تک محدود تھی۔ طیب کی سوچ میں اور شازیہ کی سوچ میں فرق تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ فرق طیب شازیہ کو نہیں بتا سکتا تھا، نہ ہی وہ شازیہ کو یہ بات کہہ سکتا تھا کہ بھئی میں تو تمہیں صرف اس وقت تک استعمال کروں گا کہ جب تک میری اپنی ساکھ نہیں بن جاتی اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تمہاری رقم، تمہارا پیسہ مجھے کھڑا کرنے میں اور میرا بزنس کو بڑھانے میں کام آئے گا، جبکہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہے یہ تو میں وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا، اور تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میں تم سے شادی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ اور پھر وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی کہ طیب کی تو دن دگنی رات چگنی ترقی ہونے لگی اور وہ مارکیٹ میں اپنا ایک نام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بہت سی چیزیں قسطوں پر دے رہا تھا، بہت سی چیزیں نقد بیچ رہا تھا، جس سے اسے ماہانہ لاکھوں کا پروفٹ ہونے لگا،
اور ان لاکھوں کو دیکھ کر کے اس کی ایک ہی نیت تھی اور ایک ہی اس کی نیت کا فطور تھا کہ شازیہ کو جب تک استعمال ہو سکے کرے، اور جب شازیہ اس کے کام کی نہ رہے شازیہ کو چھوڑ دے۔ وہ اس کی دولت سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے یہی سوچا تھا کہ جب تک وہ اسے انویسٹ کر رہی ہے، جب تک وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو اسے اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ انہی دنوں شازیہ کی بیٹی جس کا نام سائرہ تھا، جو کہ US میں پڑھائی کے لیے گئی ہوئی تھی، وہاں پر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد واپس ملک آنے کا سوچنے لگی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اس کی والدہ کا کوئی دوست ہے جس کے ساتھ اس کی والدہ کی اچھی دوستی ہے، اور اس کی والدہ نے اسے بہت سپورٹ کیا ہے اور اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کس حد تک ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ان کے درمیان دوستی ہے، کیونکہ اسے ویسے بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اس کے والد افضل صاحب کی موت کے بعد اس کی ماں نے شادی نہیں کی تھی، اور اب اگر وہ شادی کرنا چاہتی تھی تو اس بات کا سائرہ کو علم نہیں تھا۔ لہٰذا جیسے ہی سائرہ نے اپنی والدہ کو اس بات کے لیے اطلاع کی کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہی ہے، اس کی والدہ اس بات کو لے کر کے خوش ہو گئی۔ شازیہ نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی سائرہ یہاں پر پاکستان میں واپس آئے گی، وہ سائرہ کو اس بات سے آگاہ کرے گی کہ اس کے اور طیب کے درمیان دوستی کا تعلق محبت میں، اور محبت کا تعلق حدود کی تجاوز میں بدل چکا ہے، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات شازیہ اپنی بیٹی سے چھپانا نہیں چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو یہ بات بتا دے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی بیٹی جیسے ہی پاکستان آتی اسے اس بات کا پتہ ایک دم سے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ تھوڑا وقت تو ظاہری بات ہے کہ شازیہ نے بھی اس کام کے لیے لینا تھا۔ شازیہ نے سوچ لیا تھا کہ سائرہ کی 21ویں سالگرہ پر وہ اسے اس بات کا سرپرائز دے گی اور اسے بتائے گی کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ایک نیا باپ پسند کیا ہے، میں طیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میں طیب کو پسند کرتی ہوں اور طیب بھی مجھے پسند کرتا ہے، اور ہم دونوں جو ہے وہ جیون ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسا سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی اس کی 21ویں سالگرہ کروں گی اسے اس بات کی خبر دوں گی، اور اس کی خبر کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے یہ بتا دوں گی کہ طیب اور اس کے درمیان جو تعلق ہے وہ کس حد تک گہرا ہو چکا ہے، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ صرف اس نوعیت پر نہیں رہے جس نوعیت کے تعلقات جو ہے وہ صرف دوستانہ مراسم کی حد تک ہوتے ہیں۔ وہ دوستی کی حدوں سے کئی مرتبہ تجاوز کر چکے ہیں، اور ان کے درمیان اب ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے جو کہ محبت کا رشتہ ہے، جو کہ اب شادی پر جا کر کے ختم ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری امر ہے کہ شازیہ نے اپنے من میں اپنی بیٹی کے لیے سوچ لی تھی۔ ایک جوان بیٹی جس کو عمر 21 سال ہو، جو کہ US سے پڑھ کر آ رہی ہو، جسے آج کے ماڈرن دور اور ماڈرن سوسائٹی کا پتہ ہو، جو سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کا ہنر جانتی ہو، اس کے لیے یہ بات کچھ زیادہ اچنبھے کی نہیں تھی کہ اس کی والدہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنا گھر آباد کرنے لگی ہے۔ اگرچہ طیب اور شازیہ کی عمر میں فرق تھا، لیکن یہ فرق سوسائٹی کے لحاظ سے کچھ ایسا فرق نہیں تھا۔ وہ ایک دولت مند خاتون تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، کروڑوں اربوں کی مالک تھی، بڑی کوٹھی، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، ہر چیز کی سہولت تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اگر وہ شادی کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہے تو کسی کو بھی اعتراض سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، پیٹھ پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے ہیں یہ کس کو بخشتے ہیں، کس کو چھوڑتے ہیں؟ ان کی تو عادت ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو بات کرتے ہیں، چاہے اس کا کوئی سٹیٹس ہو یا پھر نہ ہو۔ اسی طریقے سے شازیہ نے اس بات کے لیے تہیہ کر لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی کو طیب کے نام لگائے گی اور طیب کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارے گی۔ طیب کو بھی کیونکہ ابھی فائدہ ہو رہا تھا اور وہ بھی اب مارکیٹ میں اپنی ساکھ، اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو رہا تھا، اس لیے وہ بھی شازیہ کو فی الحال چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ شازیہ پر اپنے ارادے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے من میں یہ بات ضرور تھی کہ جب اسے 1 کروڑ روپے کی رقم جو کہ شازیہ نے اس کے کاروبار میں انویسٹ کی تھی وہ واپس کرنی پڑے گی، ظاہری بات ہے کہ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ وہ بنا کسی چوں چرا کے یہ رقم واپس کر دے۔
باقاعدہ یہ رقم ڈاکومنٹس کے ذریعے سے دی گئی تھی اور اس کی لکھت پڑھت ہوئی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ شازیہ ایک ایسی خاتون تھی جو کہ اعلیٰ سوسائٹی سے بلانگ کرتی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ کوئی بھی کام ڈاکومنٹس کے بغیر یا وکیل کے بغیر کم از کم اسے نہیں کرنا چاہیے، چاہے انسان کتنا ہی بھروسے لائق کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ رقم جب دی تھی، اس نے باقاعدہ ایک وکیل کر کے اس وکیل کے ذریعے سے سب کچھ لکھا پڑھا کر کے دیا تھا، اور اس کے مطابق سے طیب کو اس بات کے لیے پابند کیا گیا تھا کہ 3 سال کے اندر وہ 1 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ ادا کرے گا، اس شکل میں کہ اگر اس کا کاروبار چل نکلے گا، اور اگر وہ کاروبار چل نہیں نکلتا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اور اس انویسٹمنٹ کے بعد بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو 3 سال تک جو ہے وہ شازیہ دیکھے گی، اور اگر دیکھے گی کہ 3 سال تک اسے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا یا پھر اس کا کاروبار نہیں چلا، تو پھر وہ آگے سوچے گی کہ اس ایگریمنٹ کو آگے بڑھا دیا جائے، یا پھر وہ اس کام کے لیے اس پیسے کی وصولی کے لیے زبردستی کرے گی، یا سارا مال جو اس وقت پڑا ہوگا وہ ضبط کرے گی، دکان کو ضبط کرے گی، کیا کرے گی، اس بات کا مکمل اختیار اس وقت شازیہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ شازیہ نے طیب کو سمجھایا تھا کہ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، ایسا لکھوانا یا ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ افضل جو کہ اس کے شوہر تھے وہ بھی ایک بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے اسے ہمیشہ اس بات کی تلقین کی تھی کہ جب بھی کبھی کسی کے ساتھ کام کرو، لین دین کرو یا پھر کوئی بھی معاملہ کرو، اس کو لکھوا لو تاکہ وہ ریکارڈ پر رہے، کل کو اگر تم بدل جاؤ یا وہ بدل جائے، کم از کم یہ ہے کہ وہ چیز تم لوگوں کے پاس موجود ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ افضل صاحب کا یہ بزنس کا تجربہ تھا جس سے شازیہ نے یہاں پر استعمال کیا تھا، یا تو 3 سال کے اندر 1 کروڑ روپے کی رقم طیب نے واپس ادا کرنی تھی، یا پھر ایگریمنٹ کو شازیہ نے آگے بڑھا دینا تھا۔ ابھی تک تو جو صورتحال چل رہی تھی، جس طریقے سے طیب اور شازیہ کے درمیان واسطہ اور تعلق قائم ہو چکا تھا، اس میں یہ بات کلیئر تھی کہ یہ ایگریمنٹ اگر 3 سال کے اندر مکمل ہو گیا، یعنی کہ وہ طیب اس قدر پیسے کمانے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر شازیہ نے یہی سوچ رکھا تھا کہ اسے مزید 2 سال آگے کر دیا جائے گا، اسے میں 2 سال مزید دے دوں گی۔ اسے یقین تھا کہ جس کام میں اس وقت طیب اپنی رقم کو انویسٹ کر رہا ہے اور لاکھوں کی آمدنی ماہانہ کے طور پر اسے مل رہی ہے، اس کام میں 1 کروڑ روپے کی رقم بننے میں یا 1 کروڑ روپے کا بینک بیلنس بننے میں ہو سکتا ہے کہ 1 سے 1.5 سال لگ جائے، اس سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، اور طیب بڑی آسانی کے ساتھ نہ صرف کہ شازیہ کی دی ہوئی رقم واپس کر سکے گا، بلکہ وہ اس قدر جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا کہ وہ 3 سال کے اندر خود بھی اتنی ہی رقم یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کا مالک بن جائے۔ طیب کا کام چل رہا تھا، شازیہ بھی اپنی جگہ مطمئن تھی، اور ایسے میں سائرہ کی انٹری ہونی طے پائی تھی۔ وہ واپس آ رہی تھی، پاکستان آ رہی تھی، اور اس نے US چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس پڑھائی کی غرض سے، جس تعلیم کی غرض سے وہ وہاں پر گئی تھی، وہ اس کی مکمل ہو چکی تھی، اور اب اس تعلیم کے مکمل ہو جانے کے بعد اس نے اپنی ماں کو اس بات کے لیے آگاہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد پاکستان واپس آ رہی ہے، اور بہت جلد وہ اپنی ماں سے آ کر کے ملے گی۔ خیر، پھر وہ وقت آ گیا کہ جب سائرہ پاکستان واپس آ گئی۔ طیب سائرہ کے بارے میں غائبانہ طور پر تو جانتا تھا، اسے پتہ تھا کہ شازیہ کی ایک بیٹی بھی ہے جو کہ US پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے، لیکن طیب نے کبھی سائرہ کو دیکھا نہیں تھا۔ جس روز سائرہ کو ایئرپورٹ لے جانے کے لیے شازیہ گئی، اس نے طیب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ طیب کو دکان پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، دکان پر باقاعدہ جو ہے اس نے 2 سے 3 لوگ رکھ چھوڑے تھے جو کہ اس کے پیچھے کام کو سنبھال لیتے تھے، اس لیے وہ صرف آ کر کے اتنا ہی حساب لیتا تھا کہ آج کون کون سی چیزیں بکی ہے، کون کون سی قسطیں آئی ہیں، کہاں کہاں کون کون سا مال گیا ہے۔ اپنا مال اس نے گن رکھا تھا، اپنے مال کی پوری ڈیٹیل اس کے پاس تھی، اس لیے کسی کو بے ایمانی کرنے کا یا اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی بات کو لے کر کے طیب جو ہے وہ اپنی جگہ مطمئن تھا، اور شازیہ کے ساتھ سائرہ کو لینے کے لیے چلا آیا تھا۔ شازیہ جس وقت ایئرپورٹ پر اپنی ماں سے آ کر کے ملی، طیب کا تو
دل جو ہے وہ دھڑکنا بھول گیا، ایسا لگا کہ اس نے ایک اپسرا کو دیکھ لیا ہے۔ سائرہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، 20-21 سال کی عمر میں حسن، جوانی، جوبن، ہر کچھ اس پر ٹوٹ کر کے برسا تھا، اور ایسی خوبصورت لڑکی بہت کم طیب نے اپنی زندگی میں دیکھی تھی۔ پہلی بار ایک ایسی لڑکی دیکھی تھی جسے دیکھ کر کے طیب کا دل اس بات کے لیے دھڑکا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل میں سما جانی چاہیے، یہ لڑکی طیب کے لیے بنی ہے اور طیب اس لڑکی کے لیے بنا ہے۔ طیب ایک خوش شکل نوجوان تھا، دراز قد، اچھا جسم، باڈی بلڈر، اور دکھنے میں ایک ایسا شخص کہ اسے کوئی بھی پسند کرے۔ لہٰذا جب طیب سائرہ سے ملا تو اس نے سائرہ کی نظر میں بھی اپنے لیے پسندیدگی دیکھی۔ سائرہ کو نہیں پتہ تھا کہ طیب اور اس کی ماں کے درمیان صرف دوستی کا رشتہ ہے، یا پھر یہ دوستی کا رشتہ محبت میں اور محبت کا رشتہ قرابت داری میں بدل چکا ہے۔ ان تمام باتوں سے انجان پہلی ہی ملاقات میں سائرہ بھی طیب سے مکمل متاثر تھی، اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ طیب ایک بھرپور جوان ہے جو کہ اسے خوش رکھ سکتا ہے، اس کی زندگی کا جیون ساتھی بن سکتا ہے۔ سائرہ نے ابھی تک یہاں تک فیصلے نہیں کیے تھے، لیکن طیب نے سائرہ کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ماں سے تعلق بنا لیں اور اس کے ساتھ آپ کی قرابت داری ہو، رشتہ جو ہے وہ حد سے تجاوز کر چکا ہو، تو آپ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو دین اور اسلام کی حد تک کہی جاتی ہیں، اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے ان حدود کو بھی تجاوز کرتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صرف وہی کرتے ہیں کہ جو ان کا اپنا من چاہتا ہے، یعنی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی حدود کو تجاوز کرتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی پہچان نہیں رہتی کہ اگر آپ ماں کے ساتھ رہ چکے ہیں تو آپ بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ بات طیب کو بھی اگرچہ پتہ تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو لوگ بزنس میں، پیسے میں، ان معاملات میں آگے بڑھتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ تر یا تو بھول جاتے ہیں، یا پھر صرف اس وقت یاد کرتے ہیں کہ جب ان کے سر پڑتی ہے، یا جب ان کے سر پہ کوئی ایسی مصیبت یا افتاد آن پڑتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہی تھا کہ طیب کے لیے کیا سائرہ اور کیا سائرہ کی ماں۔ شازیہ اس بات کو البتہ جانتی تھی، اگرچہ وہ ایک الٹرا ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ایک بڑی بزنس فیملی سے اس کا تعلق تھا، اس کا پچھلا شوہر جو تھا جو کہ مر چکا تھا وہ ایک بڑا بزنس مین تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس چیز کو جانتی تھی کہ اگر قرابت داری ماں کے ساتھ ہو جائے تو بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور اگر بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا، وہ شادی ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں اسے پتہ نہیں تھا کہ طیب کے من میں کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس نے یہی سمجھا تھا کہ جیسے ان کی دوستی اور محبت، اور پھر محبت کے بعد ان کے سارے معاملات چلتے چلے جا رہے تھے، یہ ایسے ہی قائم رہیں گے اور اس میں کبھی کوئی دراڑ نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی وہ اس بات کو لے کر کے مطمئن تھی کہ اگر ان کے درمیان کوئی ایسی دراڑ آ جاتی ہے تو وہ مکمل طور پر اپنے پورے کنٹرول میں تھی۔ وہ 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر کے کسی بھی وقت، ظاہری بات ہے 3 سال کے اندر اندر وہ رقم ادا کرنی تھی، اور اگر 3 سال کے اندر طیب وہ رقم ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے اوپر کارروائی بھی کر سکتی تھی، اس کی دکان کو، اس کے سامان کو ضبط کر سکتی تھی، اور اس کا جو بھی اس وقت تھا اس سب پر اپنا حق جما سکتی تھی، چاہے اس کے لیے اس کا 1 کروڑ پورا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سب کچھ اپنے نام کر سکتی تھی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ وکیل کے ذریعے سے آلریڈی ہو چکی تھیں، اور اس بات کو لے کر کے وہ مطمئن تھی، لہٰذا اسے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ کل کو طیب اسے چھوڑ دے گا، یا طیب جو ہے اسے چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ دوسرا اگر ہوتا تو شاید اسے پریشانی نہ ہوتی، یہاں پر تو یہ سلسلہ اب شاید اس کی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ شروع ہونے جا رہا تھا۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا گیا، اور اس وقت کے گزرنے کے ساتھ سائرہ اور طیب کی ملاقاتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ شازیہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ ماں کا دوست ہے، اس لیے بیٹی نے بھی دوست بنا لیا ہے، اور ان کا جو تعلق ہے وہ دوستی کی حد تک ہی ہے۔
پھر یہ 21ویں سالگرہ پر ظاہری بات ہے کہ شازیہ نے بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں طیب سے شادی کرنے جا رہی ہوں اور طیب تمہارا باپ بن جائے گا، اور اس طریقے سے ہم ایک چھوٹی سی فیملی ہو جائیں گے اور فیملی کی حیثیت سے ہم اپنی اگلی زندگی کو گزاریں گے۔ 21ویں سالگرہ دور نہیں تھی، ادھر طیب اور سائرہ کی قرابت داریاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، ان کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی، حتیٰ کہ طیب نے سائرہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا جسے سائرہ نے قبول کر لیا تھا۔ اب سائرہ نے بس طیب کو ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ بہت جلد اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے گی اور اسے کہے گی کہ وہ طیب سے محبت کرتی ہے اور طیب سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ طیب نے اسے اپنے اور شازیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، نہ ہی وہ اس بارے میں اسے بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر اس نے اپنے اور شازیہ کے رشتے کو سائرہ کے سامنے بیان کیا تو سائرہ بدک جائے گی، اور سائرہ کے بدک جانے سے یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی طیب کو اپنا جیون ساتھی منتخب نہیں کرے گی۔ اس لیے اس نے شازیہ اور اپنے بارے میں اسے صرف اتنی ہی آگاہی دی تھی کہ ہمارے درمیان صرف ایک رشتہ ہے اور اس رشتے کا نام جو ہے وہ دوستی ہے۔ میری تمہاری ماں سے ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی اور پھر ہماری دوستی ہوئی، اس دوستی کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا کاروبار میں بدل دیا کہ انہوں نے میری مدد کی۔ میرا کاروبار اس وقت انتہائی مندہ جا رہا تھا اور انہوں نے 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ میرے کاروبار میں کر دی، مجھے انہوں نے کاروباری طور پر پاؤں پہ کھڑا کیا اور یہی ہماری دوستی کی گہری دوستی کی بنیاد بن گیا۔ پھر اسی طریقے سے میرا کاروبار چلنے لگا اور میں جو ہے وہ مارکیٹ میں اپنا نام بنانے لگا، اور میری اور تمہاری امی کی دوستی اسی طریقے سے رہی۔ یہی باتیں سائرہ کو بتائی گئی تھیں، سائرہ صرف اسی حد تک جانتی تھی، اسے ان باتوں سے بڑھ کر کے ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہوا اور محبت کے بعد قرابت داری کا رشتہ قائم ہوا، یہ باتیں سائرہ کے علم میں نہیں تھی اور سائرہ ان باتوں سے بالکل انجان تھی۔ اس لیے اس نے نہ صرف کہ طیب کی محبت کو قبول کر لیا بلکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنی 21ویں سالگرہ پر اپنی ماں کے سامنے اس بات کا اظہار کرے گی کہ اماں، میں طیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں، طیب کو پسند کرتی ہوں اور طیب کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ ادھر یہی بات شازیہ کے من میں تھی کہ وہ بھی 21ویں سالگرہ، جیسے ہی سائرہ کی 21ویں سالگرہ ہوگی اور سب لوگ رخصت ہو جائیں گے تو وہ طیب کو اور سائرہ کو اپنے سامنے بٹھائے گی اور طیب کے سامنے وہ سائرہ سے اس بات کا اظہار کرے گی کہ وہ طیب کو پسند کرتی ہے اور طیب سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، اور وہ محبت جو ہے وہ اپنی حدود کو کب کی تجاوز کر چکی ہے اور وہ اپنی حدوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ دونوں ہی ماں بیٹی 21ویں سالگرہ پر ایک دوسرے کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اب پتہ نہیں کہ کون پہلے بول پائے گا، کون بعد میں بولے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ 21ویں سالگرہ سائرہ کی بہت امپورٹنٹ تھی اور وہاں پر طیب کے ساتھ دونوں ہی محبت کرتی ہیں اور دونوں ہی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس بات کا خلاصہ ہونے جا رہا تھا۔ طیب کو شازیہ کے ذہن کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ شازیہ بھی یہی سوچ کر کے بیٹھی ہے کہ وہ شادی کا اعلان کرے گی اور اسی روز کرے گی جس روز سائرہ کی سالگرہ ہوگی۔ اس لیے طیب اس بات سے بے فکر تھا، اسے اس بات کا پتہ تھا کہ سائرہ اپنی 21ویں سالگرہ پر اپنی ماں کو یہ سرپرائز دے گی اور وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی ماں سے کہے گی کہ وہ طیب سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ طیب کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر سائرہ یہ بات بولے گی تو شازیہ سائرہ کی بات کو رد نہیں کر سکے گی، کیونکہ سائرہ اور شازیہ کے درمیان ایک لازوال محبت تھی، اور ایسی محبت تھی کہ جو ماں بیٹی کو سہیلیوں کی حد تک، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی ماں بیٹی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ سہیلیوں کی حد تک تھی۔ ان کی ایسی محبت تھی کہ جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی مثال نہیں تھی۔ ماں بیٹی کے لیے اپنی جان چھڑکتی تھی اور بیٹی ماں کے لیے اپنی جان چھڑکتی تھی۔ لہٰذا اب طیب بھی یہ جانتا تھا کہ شازیہ اسے نہ صرف کہ پسند کرتی ہے بلکہ ان کی قرابت داری بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر طیب کا افیئر اس کی شازیہ کے ساتھ تھا تو اس بات کا سائرہ کو نہیں پتہ تھا، اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر کے اس نے سائرہ سے کہا تھا کہ وہ 21ویں سالگرہ پر اپنی محبت کا اعلان کر دے۔ اسے پتہ تھا کہ سائرہ نے اگر اپنی محبت کا اعلان کر دیا تو سائرہ کا من رکھنے کے لیے
کبھی بھی شازیہ ان باتوں کو افشا نہیں کرے گی اور نہ ہی ان باتوں کا ذکر کرے گی جو کہ اس کے اور طیب کے درمیان چل رہی تھی۔ لہٰذا سائرہ کو 21ویں سالگرہ پر یہ بتانا تھا کہ وہ طیب سے شادی کرنا چاہتی ہے، طیب کو پسند کرتی ہے اور اس نے طیب کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جس دن سائرہ کی 21ویں سالگرہ تھی اور پھر گھر میں بے شمار مہمان آئے ہوئے تھے۔ ایسے میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ سائرہ کی سالگرہ کا جو ہے وہ فنکشن چل رہا تھا اور اس فنکشن میں بہت سے لوگ تھے جو کہ اس فنکشن میں شمولیت کے لیے آئے تھے۔ رات گہ تک یہ پارٹی چلتی رہی اور پھر اس پارٹی کے چلنے کے بعد رات کے قریب 1 بجے کے بعد سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ سب لوگ اعلیٰ سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے، سب لوگ ہی ایسے لوگ تھے جو کہ ظاہری بات ہے کہ افضل صاحب کے جاننے والے تھے اور اب وہ شازیہ کی بیٹی کی سالگرہ میں آئے تھے۔ یہ ایک بڑا بنگلہ تھا، اس بنگلے میں بے شمار جو ہے گاڑیاں تھیں، کم از کم 4 گاڑیاں تھیں جو کہ ان کے اپنے ذاتی استعمال میں تھیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدنی اب بھی ماہانہ شازیہ کو آتی تھی اور شازیہ نے بھی بہت سے کاموں میں اپنی انویسٹ کر رکھی تھی، جہاں سے وہ نہ صرف کہ فائدہ لیتی تھی بلکہ اب اس کو کسی چیز کی کمی جو ہے وہ شازیہ کو کبھی نہیں رہی تھی۔ شازیہ نے باقاعدہ ایک جگہ بہت بڑا زمین کا ٹکڑا لے کر کے وہاں پر اس نے مکان بنا چھوڑے تھے اور ان مکانوں کو اس نے رینٹ پر دے رکھا تھا۔ ایک پوری کالونی تھی جو کہ سمجھ لو کہ اس نے آباد کر رکھی تھی۔ 40 سے 50 مکان تھے جہاں کا رینٹ اسے آتا تھا، اس لیے اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ وہ ایک بزنس مین کی بیوی ہونے کے ناطے خود بھی ایک بزنس مین عورت تھی، اسے بزنس کرنے کا تجربہ تھا، اس لیے اس نے وہ 40-50 گھر جو بنائے تھے وہ اب اس کی مستقل آمدنی کا ذریعہ تھے۔ وہ کچھ بھی نہ کرتی لیکن وہیں سے ماہانہ لاکھوں روپے جو ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتے تھے۔ تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ تمام مہمانوں کو رخصت ہو جانے کے بعد طیب کو سائرہ نے روک لیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو بھی بات سائرہ کرنا چاہتی تھی وہ طیب کے سامنے ہی کرنا چاہتی تھی۔ اب سائرہ نے جو بھی کرنا تھا، جو بھی کہنا تھا وہ اس نے طیب کے سامنے ہی کہنا تھا۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو طیب، سائرہ اور صرف شازیہ رہ گئے۔ تینوں ہی اب تمام کاموں سے فارغ ہو چکے تھے۔ ایسے میں سائرہ نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شازیہ نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ تینوں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے اور اس وقت گھر میں ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ملازم تھے تو وہ اس وقت اپنے اپنے سرونٹ کوارٹروں میں جا چکے تھے اور ظاہری بات ہے کہ گھر میں ان کے علاوہ نہیں تھا۔ ایسے میں سائرہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آج میں جو بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں، یہ بات یقین کیجئے کہ آپ کو شاید مجھ سے توقع نہیں ہوگی، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے یا جو مجھے لگا ہے، میں اس بات کو سامنے رکھ کے آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو رد نہیں کریں گی اور میری بات کو سمجھیں گی اور مجھے جو ہے وہ پورا موقع دیں گی، تاکہ میں اپنی خوشی کے لیے جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ میں نہ صرف کہ کر سکوں بلکہ آپ میری خوشی کے لیے اس بات پر عمل بھی کریں گی۔ اب شازیہ نے بیٹی سے کہا کہ دیکھو سائرہ، تمہیں کچھ مانگنے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے اتنی زیادہ تمہید ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی تم نے کرنا ہے، جو بھی بات کرنی ہے، سیدھے کرو، جو بھی ہوگا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اب سائرہ نے کہا ماں میں طیب سے محبت کرتی ہوں اور میں طیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک لہر شازیہ کے اندر اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ طیب اور اس کے درمیان کیا ہے، کس حد تک ان کے واسطے ہیں۔ وہ طیب کو خود پسند کرتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن سائرہ نے اگر یہ بات کہی تھی تو ظاہری بات ہے کہ سائرہ کو شاید اپنی ماں اور طیب کے واسطے کا علم نہیں تھا۔ شازیہ بتائے یا نہ بتائے وہ یہ سوچنے لگی، لیکن پھر اس نے اپنی بیٹی سے کہا، اس نے کہا سائرہ ایک بات بتاؤ، کیا تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو یا صرف تم ہی طیب سے محبت کرتی ہو؟ کہنے لگی نہیں، طیب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں
اور محبت کا اظہار پہلے طیب نے ہی کیا ہے۔ اب شازیہ نے ایک نظر طیب کو دیکھا جس کے چہرے پر ذرا شرمندگی نہیں تھی، اور وہ اس بات کا امیدوار تھا کہ شازیہ اسے داماد کے روپ میں قبول کرے گی اور وہ شازیہ کا داماد بنے گا۔ سائرہ اور طیب کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد شازیہ نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ فی الحال اپنے جذبات کو اپنی آپ تک محدود رکھے گی۔ وہ طیب سے علیحدگی میں بات کرے گی کیونکہ بیٹی کے سامنے بات کرنا اسے گوارا نہیں تھا، لہٰذا اس نے ایسا سوچ لیا تھا کہ وہ طیب سے جو بھی بات کرے گی وہ خود طیب کے اور اس کے درمیان بات ہوگی، اور یہ بات جو ہے وہ سائرہ کو پتہ نہیں چلے گی۔ اس نے اپنی بیٹی سائرہ سے کہا، اس نے کہا سائرہ مجھے اس رشتے کے لیے اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میں ابھی اس رشتے کی آمادگی کا اظہار بھی نہیں کرتی۔ میں اس لیے اس رشتے کو نہیں قبول کر رہی کہ میں ابھی جو ہے وہ طیب کو کچھ وقت دینا چاہتی ہوں۔ طیب اور میرے درمیان کچھ کاروباری رابطے ہیں، کچھ کاروباری سلسلے ہیں۔ اس نے قریب 1 کروڑ روپے کی رقم مجھے ادا کرنی ہے 3 سال کے اندر، اور ویسے بھی ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں ہے، تم ابھی 21 سال کی ہوئی ہو۔ اس سے مجھ سے پیسے لیے ہوئے 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے۔ میں دیکھوں گی اگر اس نے مجھے وقت پہ پیسے لوٹا دیے تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں سوچوں گی، میں اس کی اور تمہاری شادی کروا دوں گی۔ لیکن اگر اس نے مجھے وقت پر پیسے نہ لٹائے تو میں پھر یہ نہیں کہتی کہ میں تمہاری اس سے شادی نہیں کرواؤں گی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ میں پھر سوچ کے تمہیں بتاؤں گی۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، مجھے ان فیصلوں کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، مجھے ٹائم دو۔ باقی تم اس سے محبت کرتی ہو اور یہ تم سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ تم نے بتایا کہ اس نے تم سے محبت کا اظہار کیا ہے اور تم نے اس کی محبت کو قبول کیا ہے، لہٰذا مجھے اس بات سے فی الحال کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ 3 سال کے اندر یہ مجھے میرا پیسہ ادا کرے، اس کے بعد سوچوں گی کہ اس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز اور ہے، ظاہری بات ہے کہ ابھی 1 سال ہوا ہے، 2 سال باقی ہیں۔ ان 2 سالوں کے اندر میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کی محبت برقرار رہتی ہے یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کی محبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں تم لوگوں کو انکار نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ محبت کب تک رہتی ہے۔ یہ اگر ہمیشہ قائم رہے گی اور اسی طریقے سے چلتی رہے گی تو ظاہری بات ہے کہ مجھے اس بات کے لیے اعتراض نہیں ہوگا۔ سائرہ نے کہا، ماں مجھے آپ کے جواب کا کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ طیب مجھ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ جب تک کہ آپ کے پیسے واپس نہیں کر دیتا اس وقت تک آپ شادی کے بارے میں نہیں سوچیں گی۔ اب شازیہ نے کہا، چلو سائرہ، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہاری شادی اس سے نہیں کروانا چاہتی یا پھر میں اس شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہوں تو میں ایک کام کرتی ہوں، میں تم دونوں کی منگنی کروا دیتی ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہ تمہارا منگیتر ہو جائے گا۔ 2 سال کی بات ہے، اگر اس نے اپنے کاروبار میں اس قدر ترقی کی، پیسہ کمایا کہ تمہیں اس نے مجھے میرے لگائے ہوئے پیسے واپس کر دیے، اور میں پھر سمجھوں گی کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو تمہیں بھی خوش رکھ سکتا ہے، جس کے ساتھ تم ساری زندگی اپنی اچھے طریقے سے گزار سکتی ہو، لہٰذا میں تمہاری شادی اس سے فوری طور پر کروا دوں گی۔ ابھی کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے کہ میں تمہاری منگنی جو ہے وہ اس کے ساتھ کروا دوں، تاکہ تمہیں یہ اطمینان ہو جائے کہ میں تمہاری شادی کو لے کر کے سنجیدہ ہوں اور مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی ہے۔ منگنی کا سن کر کے سائرہ کو اطمینان ہو گیا تھا۔ سائرہ نے اس بات کے لیے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ماں، جیسے آپ مناسب سمجھے، جلد سے جلد آپ ہماری منگنی کروا دیں۔ منگنی کا صرف ایک اتنا بہانہ تھا، ٹائم لیا گیا تھا۔ شازیہ اس سے پہلے طیب سے مل کر کے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے اس کی بیٹی کو اپنے محبت کے جال میں کیوں پھنسایا، اس پر جال کیوں ڈالا، کیوں اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جب ماں کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے اور ماں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں تو وہ بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہی بات وہ طیب سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اسے ٹائم چاہیے تھا، اور ٹائم تبھی مل سکتا تھا کہ جب سائرہ کی منگنی کا کہا جائے اور سائرہ اپنی اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو جائے۔ 3 دن گزر گئے اور 3 دن کے بعد طیب کی اور شازیہ کی ملاقات
ہو ہی گئی۔ یہ ملاقات شازیہ نے خود بلائی تھی، اس کے لیے اس نے طیب کو باقاعدہ ایک ہوٹل میں بلایا تھا، اور اس ہوٹل میں جا کر کے اس نے ایک علیحدہ سے جگہ بک کروائی تھی جہاں پر فیملی ہال تھا، فیملی لوگ بیٹھتے تھے، وہاں پر زیادہ تر فیملیز تھیں، اور یہ ایک کیبن تھا جو کہ پرائیویٹ طور پر بک کروایا گیا تھا، جہاں پر صرف 2 لوگ بیٹھ کر کے بات کرتے تھے اور تیسرا ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑے سے کھانے کا آرڈر دیا گیا جو کہ بڑی جلدی سرو کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پر سروس اس لیے بھی تیز تھی کہ وہ زیادہ تر میٹنگز کے لیے جگہ جو ہے وہ رکھی جاتی تھی۔ اب ایسے میں جیسے ہی سروس ہو گئی، جو سروس دینے والے تھے وہ وہاں سے چلے گئے، اور اب صرف اس چھوٹے سے کیبن میں جو کہ دونوں لوگوں کے لیے تھا وہ ریزرو تھا، اور وہ 2 لوگ جو تھے وہ شازیہ اور طیب تھے۔ ایسے میں شازیہ نے طیب سے کہا، طیب ایک بات بتاؤ، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ہماری دوستی، اور پھر دوستی کے بعد محبت، اور پھر محبت کچھ اور حدود کو تجاوز کر گئی۔ ہمارے درمیان ایسے تعلقات ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی ہیں، کہ جن تعلقات کے بلبوتے پر تم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تم چاہ کر بھی سائرہ سے نکاح نہیں کر سکتے، پھر تم اس کو اس بات کی یقین دہانی کیوں کروا رہے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، یا پھر تم اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات تم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میرے تمہارے درمیان کیا ہے۔ میں نے خود اس بات کو سوچ لیا تھا کہ سائرہ کی 21ویں سالگرہ کے بعد میں سائرہ سے کہوں گی کہ میں طیب سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں، میں اس سے اپنا جیون ساتھی بنانے جا رہی ہوں، میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھانے جا رہی ہوں، اور تم نے اس بات کو لے کر کے 21ویں سالگرہ پر سائرہ کو آگے کر کے مجھے یہ بات سنا دی کہ تم سائرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، اور سائرہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم دونوں ہی اس شادی کے لیے آمادہ ہو۔ میں نے وقتی طور پر منگنی کا کہہ کر سائرہ کو اس بات سے ٹال تو دیا ہے، لیکن میں پھر بھی تم سے جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، جب کہ میں خود تم سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، اور میں تم سے دوستی بھی تھی، محبت بھی تھی، اور قرابت داری بھی تھی۔ ایسے میں تم نے میری بیٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے تھے، یا مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے، یا کسی اور طرف جانا چاہتے تھے، یا میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے تم کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے، کہیں اور جا سکتے تھے۔ تم نے میری ہی بیٹی کو نشانہ کیوں بنایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کل کو میری ہی سوتن بن کر کے میرے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے؟ اب طیب نے کہا کہ دیکھیے میم، بات یہ ہے، میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گا۔ آپ نے میرے ساتھ دوستی کی، ہم جس فیملی سے، جس ماحول سے، جس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی یا عورتوں کے ساتھ دوستی کچھ معیوب نہیں سمجھی جاتی۔ پھر یہ ہے کہ میری آپ کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ محبت یہی تھی کہ ہماری ملاقاتیں دوستی میں حد سے زیادہ ہونے لگی، جسے شاید آپ نے یہ سمجھا کہ دوستی محبت میں بدل گئی ہے۔ پھر آپ کا شوہر نہیں تھا، آپ اکیلی تھیں، اکیلا پن آپ کو میرے قریب لے آیا، اور ہمارے درمیان قرابت داریاں ہو گئی۔ لیکن ان تمام باتوں کے چلتے میں نے کبھی آپ کو جھوٹا یا سچا اس بات کا دلاسا نہیں دیا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، یا میں شادی کر کے آپ کے ساتھ اپنا گھر بساؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا سمجھ لیا تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ میں نے آپ سے کبھی اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، لہٰذا آپ نے اگر ایسا سمجھا ہے تو یہ آپ کی سمجھ ہے، میں آپ کو کہہ نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ سائرہ آئی، سائرہ کو میں نے دیکھا، مجھے وہ اچھی لگی، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی، اور یہ قرابت داری واقعی محبت میں بدل گئی۔ اب اس محبت کو ہم شادی کا درجہ دینا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں ایک دوسرے کے لیے ہم میاں بیوی کی حیثیت سے سامنے آنا چاہتے ہیں۔
اب اگر ہم میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میں نے سائرہ سے اظہار کیا، سائرہ نے آپ سے کر دیا۔ آپ بتائیے آپ اب اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ شازیہ نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، میں کوئی زیادہ مذہبی خیالات نہیں رکھتی، میں بھی ایک الٹرا ماڈرن سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میرے اندر اس وقت صرف ایک ہی بات چل رہی ہے کہ جس ماں کے ساتھ قرابت داری ہو جائے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، چاہے سائرہ یو ایس میں پڑھی ہے، اس نے یو ایس سے تعلیم حاصل کی ہے، یا پھر وہ بھی میری طرح ماڈرن سوسائٹی سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن امید ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھتی بھی ہوگی اور جانتی بھی ہوگی کہ اگر ماں کے ساتھ تعلق ہے تو بیٹی کے ساتھ تعلق نہیں بن سکتا۔ اس بات کو لے کر کے اگر یہ بات سائرہ کے علم میں آ گئی کہ تمہاری اور میری حدیں، ہم حدوں کو تجاوز کر چکے ہیں، ہمارے درمیان قرابت داریاں ہیں، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اس بات کو سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے گی کہ وہ تم سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اگر میں اپنی بیٹی کو اس بات سے آگاہی دوں کہ ہماری دوستی، چلو تمہاری بقول تمہارے محبت نہ صحیح، دوستی ہی صحیح، اگر میں سائرہ کو اس بات کی اطلاع دوں کہ ہماری دوستی کس حد تک جا چکی ہے اور ہم نے اپنی حدوں کو ایک سے زیادہ مرتبہ کراس کر دیا ہے، ایسے میں ظاہری بات ہے کہ سائرہ جب اس بات کو جانے گی تو وہ بھی تم سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اتنا تو ایک مسلمان لڑکی ہونے کے ناطے وہ بھی جانتی ہے کہ اس کی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں سے تم کسی ایک کے ساتھ ہی اپنا تعلق بنا سکتے تھے، اور وہ تم نے میرے ساتھ بنا لیا، اب تم اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے، اس کے ساتھ شادی کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہا۔ اب طیب نے کہا کہ دیکھیے میم، ایسا ہے کہ اتنی بڑی الٹرا ماڈرن سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ، بنگلے، گاڑیاں، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ایسی چیزوں پر بلیو کرتی ہیں، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ کی اپنی رضامندی ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مذہب، قوم، اسلام، دین، یہ سب ایک وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو انسان کو باندھ دیتی ہیں، اور میں کسی بندش کو قبول نہیں کرتا۔ شازیہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم نام کے بھی مسلمان نہیں ہو، صرف تمہارا نام ہی طیب ہے، باقی تم میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا میم یہ تو آپ تانا مار رہی ہیں، مسلمانوں والی بات تو پھر آپ میں بھی نہیں ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، وہ بیوہ ہو گئی، اگر اس کے اسلام کا یا دین کا یا پھر اس چیز کا اتنا ہی ہے تو اسے دوستیاں کرنے کی یا قرابت داریاں کرنے کی یا تعلق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال میم ایک سیدھی سی بات ہے، اگر آپ میری اور سائرہ کی شادی کروائیں تو اب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس میں رکاوٹ بنے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ نے مجھے 1 کروڑ روپے کی انویسٹ کی تھی، میں اس وقت واقعی عنقریب سڑک پر آنے والا تھا، لیکن اس آپ کی 1 کروڑ روپے کی رقم نے مجھے آج مارکیٹ میں کسی مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ 5-7 لاکھ روپے یا اس سے بھی کچھ زیادہ میں ایک ماہ کا اپنے سارے خرچے نکال کے کما رہا ہوں۔ اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت میرا اپنا بینک بیلنس 1 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے، اور میرے پیچھے نہ صرف کہ گودام میں سامان پڑا ہے بلکہ میری دکان پر بھی سامان پڑا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ آج بیٹھ کر کے حساب کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کا 1 کروڑ دینے کے باوجود بھی 25-30 لاکھ اس سے زیادہ ہوں،
اور پھر سامان میرے پاس پہلے سے موجود ہے، اس لیے اب میں وہ طیب نہیں رہا کہ جو آج سے 1 سال پہلے تھا۔ 1 سال کا یہ عرصہ جو گزرا ہے، اس نے مجھے واقعی کسی مقام پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ باقی رہ گئی آپ کی اور سائرہ کی بات۔ میں نے کبھی بھی آپ سے شادی کرنے کا نہیں سوچا۔ اگر ہمارے درمیان دوستی اور دوستی حد کو تجاوز کر گئی تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ کوئی مذہبی ایشو کھڑا کرنا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں جی کہ ماں کے ساتھ قرابت داری ہو جائے تو بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے نہ پھر ماں کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ انکار کریں گی، کیونکہ آپ نے سائرہ کو منگنی کا بھی بول دیا ہے اور آپ نے بول دیا ہے کہ آپ بہت جلد جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گی، تو اگر آپ انکار کریں گی تو آپ کے اس انکار کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ سائرہ آپ سے پوچھے گی ضرور کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی سائرہ کو اس بات کی وجہ بتانی پڑے گی۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ سوچ لیجئے جو بھی آپ نے کرنا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد وہ میٹنگ برخاست ہو گئی اور اس میٹنگ کے بعد طیب اپنے گھر کے لیے، اور ظاہری بات ہے کہ شازیہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ شازیہ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ طیب اس قدر ہٹ دھرم انسان ہوگا۔ اسے آج طیب کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ شاید 4 پیسے اس کے پاس آئے تھے تو اس نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اب وہی ہے، جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نزاکت نازنینوں کے بنائے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یعنی وہ اب کیونکہ اس قابل ہو چکا تھا کہ قریب 1 کروڑ سے زیادہ اس نے کما لیا تھا، اور 1 کروڑ سے زیادہ کا مال اس کے پاس پڑا تھا۔ اس کی دکان پر سامان موجود تھا، اس کے گودام میں سامان موجود تھا۔ یہ اگرچہ سب کچھ شازیہ کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا، لیکن آج وہ شازیہ کو ہی آنکھیں دکھا رہا تھا۔ لہٰذا شازیہ نے سوچ لیا تھا کہ اس شخص کو جو کہ اس قدر طوطا چشم ہے، وہ کبھی بھی سائرہ کا شوہر نہیں بننے دے گی۔ مگر سائرہ کو یہ بات وہ کیسے بتائے گی؟ سائرہ کیسے جان پائے گی کہ ان کے درمیان کیا ہے، اور طیب کی اصلیت جو ہے وہ سائرہ کو کیسے پتہ چلے گی؟ اس نے یہ سوچا کہ وہ تھوڑا بہت بیٹی سے بات کرے گی اور اس کی صلاح لینے کی کوشش کرے گی، اسے جاننے کی کوشش کرے گی۔ لیکن جب اس نے سائرہ سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ طیب کی محبت میں کچھ اس قدرہ سے ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے جو بھی بات کی اس کی ہر بات میں طیب ہی آ رہا تھا۔ اب شازیہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ سائرہ کبھی بھی طیب کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ وہ طیب کی شخصیت سے، اس کی شکل و صورت سے، اس کے جسم جان سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی متاثر تھی۔ ایسے میں کیا کرے کیا نہ کرے، ایک سوال تھا جو کہ شازیہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج جو شخص صرف تھوڑا سا اوپر آیا تھا اور شازیہ کو آنکھیں دکھانے لگا تھا، کل کو وہ جب اس کا داماد بن جائے گا تب وہ کیا کرے گا؟ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ شازیہ کے لیے بہت کچھ سوچنے پر شازیہ کو مجبور کر رہی تھی۔ پھر وہ رات آ گئی کہ ایک طرف باہر طوفان تھا اور ایک طرف اندر طوفان چل رہا تھا، کیونکہ اگلے ہی روز وعدے کے مطابق منگنی ہونی تھی۔ اس منگنی کا اعلان شازیہ نے کل کی پارٹی میں کرنا تھا، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اسے یہ منگنی کروانی ہی پڑے گی،
کیونکہ اس کی بیٹی کا دھیان مکمل طور پر طیب کی طرف تھا۔ ایسے میں اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تیز بارش تھی، طوفان تھا، اور اس تیز بارش اور طوفان میں ظاہری بات ہے کہ ایک طوفان باہر تھا تو ایک اس کے اپنے اندر چل رہا تھا۔ ایسے میں ایک فیصلہ تھا جو کہ اس نے کر لیا تھا، اور اس فیصلے کو لے کر کے وہ مطمئن تھی۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ اپنے گھر سے اپنی گاڑی لے کر کے نکل گئی تھی۔ اس نے باقاعدہ جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پر عمل درآمد کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ طیب کا فلیٹ کہاں پر ہے، کیونکہ ہزاروں مرتبہ وہ اس فلیٹ میں آ چکی تھی۔ اس طوفانی رات میں جب کہ ہر طرف آندھی طوفان اور بارش نے اپنا ہی ایک نظام کر رکھا تھا، وہ اپنی اس گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے طیب کے فلیٹ تک پہنچ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ طیب کے فلیٹ پر دروازے پر دستک دینے کے بعد کافی دیر تک وہ انتظار کرتی رہی، لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھلا۔ ایسے میں 2 سے 3 مرتبہ بیل اور دستک کے بعد اس نے پھر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر کے اس نے تیسری مرتبہ بیل دی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اب اس نے دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا تو دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا، یعنی دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا لیکن بس بند تھا۔ وہ اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک فلیٹ تھا جس میں کچن واش روم کے علاوہ 3 کمرے تھے۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر وہ سوتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اس وقت شاید بے خبر سو رہا ہوگا، اور وہ اس قدر بے خبر تھا کہ بیل کی آواز اسے سنائی نہیں دی تھی۔ اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ تک بند کرنا بھول گیا تھا، اور اس کے فلیٹ میں شازیہ داخل ہو چکی تھی۔ شازیہ نے اس وقت سیاہ چست پینٹ کے اوپر سیاہ شرٹ اور سیاہ ہی جیکٹ پہن رکھی تھی، جو اس کی شخصیت کو زیادہ ہی پر اصرار بنا رہی تھی۔ شازیہ کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جس کے اوپر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ وہ آج فیصلہ کر کے آئی تھی، وہ آج قصہ ہی ختم کرنے والی تھی۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی اور وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ یہی موقع غنیمت تھا کہ اسے اٹھنے کا موقع ہی کیوں دیا جائے۔ اس نے اپنا پستول والا ہاتھ بلند کیا اور سائلنسر لگے ریوالور سے اپنا ریوالور اس کی طرف سیدھا کر دیا۔ پھر اسے ایسا لگا کہ اسے ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے، اطمینان کر لینا چاہیے۔ بس ایک چھٹی حص تھی کہ جس نے اسے اس بات سے آگاہی دی کہ اسے پیٹھ پر وار کرنے کی بجائے اگر سامنے سینے پر وار کرنا چاہیے۔ اور پھر سوئے ہوئے پھر کیوں؟ یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ کم سے کم اسے مرنے سے پہلے اس بات کا پتہ تو ہو کہ اسے مارنے والا کون ہے۔ یہی سوچ کر یہ دوسری طرف گھوم کر کے اس کے سامنے چلی گئی کہ وار کرے گی تو اس کے سینے پر کرے گی اور اسے للکار کر کرے گی۔ جب یہ گھوم کر دوسری طرف گئی اور اس سے پہلے کہ یہ اسے للکارتی، اس کی نظر اس کے سینے پر پڑی جہاں پہلے ہی خون کے دھبے تھے۔ وہ سفید چادر جو اس نے اپنے جسم پر لپیٹ رکھی تھی سامنے سے رنگین ہو رہی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کے اس کی سانس کی آمد و رفت کو چیک کیا اور پھر اس بات کے اطمینان کے بعد کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، اس نے فٹافٹ سے اپنے اس پستل کو اپنے اس جیکٹ کے اندر چھپا لیا اور فٹافٹ اس فلیٹ سے دروازے سے باہر کی طرف بھاگی۔
اس نے اگرچہ اپنے آپ کو اپنی بالوں کی مدد سے اپنے چہرے کو کافی حد تک چھپا رکھا تھا، اپنے بالوں کی مدد سے اس نے ایسا کیا تھا کہ اپنے چہرے کو کور کر رکھا تھا تاکہ کسی بھی کی نظر میں یہ نہ آ سکے۔ یہ اس فلیٹ سے باہر نکل آئی تھی، نیچے آئی، فٹافٹ سے اس نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ جب یہ اپنے گھر پہنچی اس وقت 3 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، لگ بھگ 3:15 بج رہے تھے۔ اس نے آ کر فٹافٹ ان کپڑوں کو چھپا دیا۔ ان کپڑوں کو چھپانے کے بعد اس نے نارمل کپڑے پہن لیے جیسا کہ یہ اکثر پہنتی تھی، اپنے کمرے میں گئی اور کمرے میں جا کر کے لیٹ گئی۔ لیکن اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ایک اپنی بیٹی سائرہ کے کمرے میں دیکھنا مناسب سمجھا۔ پھر اس نے سائرہ کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ سائرہ تو بے خبر سو رہی ہے، وہ شاید بہت پہلے کی سو چکی تھی۔ یہ اپنے کمرے میں آئی اور آ کر کے لیٹ گئی۔ ایک آندھی تھی جو کہ اس کے من میں چل رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ طیب کو مارنے کے لیے تو یہ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی طیب کو کس نے مار دیا۔ جس نے بھی مارا تھا سینے پر 4 یا 5 گولیاں ماری تھیں، اور کون تھا جس نے طیب کی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کی تو مجبوری تھی کہ یہ اپنی بیٹی کو اس جیسے درندے کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ طیب کو اچھی طریقے سے جان چکی تھی، یہ سمجھ چکی تھی کہ طیب کبھی بھی اس کی بیٹی کے لیے کوئی اچھا انسان نہیں ہے، لیکن اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کیوں منگنی کرنے سے پہلے اگر اسے ہی اس دنیا سے ختم کر دیا جائے تو کل منگنی نہیں کرنی پڑے گی۔ اگلے روز یہ اٹھی، ظاہری بات ہے اب اس نے دکھاوا تو کرنا تھا۔ اگلے روز یہ اٹھی اور پھر اس نے منگنی کی تیاری شروع کر دی۔ سائرہ بھی اٹھی اور وہ بھی مکمل طور پر تیار ہونے لگی۔ وہ بھی اپنی منگنی کا انتظار کر رہی تھی، اور جب وہ منگنی کا انتظار کر رہی تھی اور یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کا انتظام ہو رہا تھا کہ ہمیں اس گھر کو کیسے سجانا ہے، آج منگنی کا فنکشن ہے، کون کون لوگ آئیں گے، کہ اتنے میں پولیس کی جیپ آ کر کے بنگلے کے باہر رکی۔ چند لوگ تھے جو کہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے آ کر کے اطلاع دی کہ طیب کو کسی نے رات کو گولیاں مار کر سینے میں ہلاک کر دیا ہے۔ شازیہ کو یہ بات بڑی اچھے طریقے سے پتہ تھی کہ اس نے فلیٹ میں کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اگر اس نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا بھی ہے تو اس نے باقاعدہ دستانے پہن رکھے تھے، اس لیے فنگر پرنٹس تو نہیں ملیں گے۔ باقی اس نے اپنے بالوں کو جس طریقے سے پھیلا رکھا تھا اس میں اس کا چہرہ بھی اگر کوئی کیمرہ بھی لگا ہوا تو واضح طور پر نظر نہیں آیا ہوگا۔ گاڑی جو اس نے اس کام کے لیے استعمال کی تھی، یہ گاڑی ایک ایسی گاڑی تھی کہ جس کی اگرچہ نمبر پلیٹ وغیرہ سب کچھ لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے جانے سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ اس نمبر پلیٹ کو اس نے ہٹا دیا تھا، اور اس کی جگہ اس نے عارضی طور پر ایک نمبر پلیٹ جو کہ کوئی اور نمبر پلیٹ تھی اس نے لگائی تھی۔ یہ نمبر پلیٹ اس طریقے سے لگی ہوئی تھی کہ بڑی آسانی سے نہ صرف کہ اس نے نکال لی تھی بلکہ اس کی جگہ دوسری نمبر پلیٹ بھی اس نے لگا دی تھی۔ یہ کام اگرچہ تھوڑا مشکل تھا لیکن اس نے کر لیا تھا اور اسے یہ کام کرنا آتا تھا۔ لہٰذا گاڑی تو چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ ویسی ہی گاڑی تھی جیسے کہ اس کے پاس بھی موجود تھی، لیکن اس کے پاس ایک نہیں 4 گاڑیاں تھیں، اور 4 گاڑیوں میں سے 2 گاڑیاں اسی ماڈل اور اسی کلر کی تھیں، اور دونوں کے نمبروں میں فرق تھا، لیکن جو گاڑی ظاہری بات ہے یہ لے کر کے گئی تھی اس کا نمبر اس نے نہ صرف کہ جاتی دفعہ بدلا تھا بلکہ آ کر بھی اس نے گاڑی کا نمبر بدل دیا تھا تاکہ نمبر پلیٹ اگر چیک کی جائے تو اسے پہلے والی نمبر پلیٹ ہی ملے۔ جو نمبر پلیٹ اس نے بدلی تھی اس نے اندر آنے سے پہلے اس نمبر پلیٹ کو باقاعدہ جو ہے وہ سوئمنگ پول میں پھینک دیا تھا تاکہ نہ وہ کسی کو ملے اور نہ ہی اس نمبر پلیٹ کے بارے میں کسی کو پتہ چلے۔ پولیس آ چکی تھی، پولیس نے آ کر کے طیب کی موت کی اطلاع دی تھی، اور پھر طیب کی موت کی اطلاع پا کر کے ظاہری بات ہے کہ دونوں ہی ماں بیٹی نے ایسا ہی ریئیکٹ کیا تھا کہ جیسے دونوں ہی ٹوٹ گئی ہیں۔ سائرہ تو اصل میں ٹوٹی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، جبکہ ماں اس کو پتہ تھا کہ وہ مر چکا ہے اور اسے کسی نے مار دیا ہے، لیکن وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔
पुलिस ने कोठी की तलाशी लेने के लिए कहा, कोठी की तलाशी ली गई और फिर वो पिस्तौल एक जगह से बरामद कर लिया गया जिस पिस्तौल को रात को शाज़िया लेकर के गई थी। ये बाकायदा एक लाइसेंस पिस्टल था जो कि अफजल साहब ने शाज़िया को गिफ्ट दिया था और इस लाइसेंस पिस्टल को जांच के लिए भेज दिया गया। जब इस पिस्टल की जांच होकर के आई तो पता चला कि इस पिस्टल में से कोई गोली नहीं चली है और ये पिस्टल जो है वो बिल्कुल एक ऐसा है कि इसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जब इस पिस्टल से गोली नहीं चली, इस पिस्टल से मारा नहीं गया तो शाज़िया ज़ाहिरी बात है कि कातिल नहीं हो सकती थी। शाज़िया ने भी ये बात बताई थी कि ये पिस्टल उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है क्योंकि इतनी बड़ी कोठी है, कभी भी कुछ भी वारदात हो सकती है, लिहाजा उसके इस बात को मान लिया गया था। दूसरा ये है कि उसके आने जाने के ऊपर कुछ ख़ास तौर पर नहीं कहा गया था क्योंकि बारिश थी, बारिश की वजह से वैसे ही हालात रात को इस कदर ख़राब थे कि अगर वो गाड़ी लेकर गई भी थी या आई भी थी, बहरहाल उसके साथ गाड़ी को लेकर के सवाल ज़रूर किया गया था और उसने कहा था कि हाँ मैं मार्केट तक गई थी और मार्केट से कुछ सामान लेकर के आई थी। और ये बात वाकई ठीक थी क्योंकि उसने गाड़ी 2 बजे निकाली थी जबकि वो फ्लैट में तैयब के फ्लैट में गई थी, लेकिन उससे पहले वो एक चक्कर मार्केट का भी लगा करके आई थी जो कि उसने 10-11 बजे मार्केट का विज़िट किया था और वहाँ से कुछ घर का सामान लेकर के आई थी। तैयब की तरफ तो वो रात में बहुत देर यानी कि 2 बजे के बाद गई थी, इसलिए वो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी और बाकायदा जो है उस गाड़ी को जो है अगर बारिश में इस्तेमाल हुई थी तो उसकी जांच हो गई थी और ये भी तस्दीक हो गई थी कि बिल जो कि उन दुकानों का था उससे ये पता चल गया था कि ये गाड़ी वाकई जो है ये बारिश में इस्तेमाल हुई है। इस वजह से गाड़ी बारिश में इस्तेमाल होने की वजह से पुलिस ने कहा था कि चलो ठीक है, अगर आप मार्केट तक गई हैं तो कोई परेशानी नहीं है। पुलिस की जांच पड़ताल में कहीं भी ये बात नहीं आई थी कि कौन था, क्या था जिसने तैयब की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया, जिसने तैयब को मार दिया। दोनों माँ बेटी रो धो कर के चुप कर बैठी। तैयब का सारा कारोबार जो है वो ज़ाहिरी बात है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसी की थी, वकील के मुताबिक सारे कारोबार पर कब्ज़ा जो है वो शाज़िया का हो गया क्योंकि शाज़िया ही उस कारोबार की इन्वेस्टमेंट करने वाली थी और वकालत के हिसाब से वो सारी रकम, वो सारा माल, सारी दुकान अगर तैयब की नहीं रहती थी और तैयब को कल को कुछ हो जाता था, वो सब कुछ शाज़िया के पास खुद ब खुद आ जाता था। लिहाजा शाज़िया ने वहाँ पर भी एक मैनेजर रख लिया और उसे कारोबार का समझा करके उस दुकान को उसके हवाले कर दिया। सब कुछ उसी रफ्तार से और उसी खुश असलूबी से चलने लगा। शाज़िया बार बार सोचती थी कि आखिर कौन है कि जिसने तैयब की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। मारना तो उसे वो चाहती थी, लेकिन उसे मार किसने दिया, ये बात शाज़िया के इल्म में नहीं थी। आखिर एक रोज़ शाज़िया अपनी बेटी सायरा के साथ जहाँ पर तैयब का फ्लैट था, बिल्कुल उसके सामने एक शॉप थी जो कि बड़ी मार्ट थी। उस मार्ट में अक्सर लोग आते जाते रहते थे और उसमें शॉपिंग वगैरह लोग करने के लिए आते थे। वहाँ पर चली गई। जब वो वहाँ उस मार्ट में शॉपिंग करने के लिए गई तो उसने देखा कि इस दुकान के बाहर बहुत से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो कि बाहर सड़क की तरफ जिनका रुख है और उस सीसीटीवी कैमरों का जो रुख है वो सामने बिल्डिंग की तरफ और उस बिल्डिंग के फ्लैट की तरफ है। यानी अगर कोई शख्स उस बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए गेट को क्रॉस करेगा तो वो इन कैमरों की नज़र से बच नहीं सकेगा। उसे पता था कि ये 1 माह का डेटा कम से कम रखते हैं क्योंकि 1 माह के डेटे को बाद में डिलीट किया जाता है। मार्ट में अक्सर ऐसे वारदातें या चोरियां या इस मामलात हो जाते हैं कि जिसमें डेटा को जल्दी डिलीट नहीं किया जाता। लिहाजा उसने सोच लिया कि वो उस रात का डेटा निकालेगी। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि अभी तैयब को मरे 1 महीना नहीं हुआ है और तैयब की दिन का जो कि उसको अच्छी तरह से तारीख़ का पता था, उस रोज़ का डेटा जो है वो उस दुकान से निकलवाएगी। ज़ाहिरी बात है कि उस डेटे में ये तो नहीं पता चलेगा कि कातिल कौन है, लेकिन उसे ये पता ज़रूर चलेगा कि कौन उसके फ्लैट में आया, कौन गया, कौन इस बिल्डिंग में आया, कौन गया। इसलिए उसने इस चीज़ का तहैया कर लिया था कि वो 1 माह का डेटा निकलवाएगी।
وہ وہاں پر چلی گئی جہاں پر سی سی ٹی وی آپریشن روم تھا، اور اس نے وہاں پر ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس لڑکی سے اس روز کے ڈیٹا طلب کیا جس روز وہ یہاں پر رات کو 2 بجے آئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ لڑکی اسے ڈیٹا دے دے گی۔ چند پیسے لگانے پر اس لڑکی نے اسے اس روز کا ڈیٹا نکال کر کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کتنے بجے سے کتنے بجے کا ڈیٹا چاہیے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ مغرب کے بعد ہی وہ دکان بند کر کے یا عشاء تک وہ گھر آیا ہوگا، اور اس وقت سے لے کے رات کے 2 بجے تک میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا جو چاہیے وہ رات کو 7-8 بجے سے لے کر کے رات کے 2 بجے تک کا چاہیے۔ لہٰذا شازیہ کو اس روز کا 7-8 بجے سے لے کے رات کو 2-3 بجے تک کا مکمل ڈیٹا فوٹیج جو تھی وہ ایک سی ڈی کی شکل میں مہیا کر دی گئی، اور وہ سی ڈی لے کر کے وہ گھر آ گئی۔ گھر آ کر کے اس نے اطمینان سے بیٹھ کر کے اس سی ڈی کو دیکھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے اس سی ڈی کو دیکھنا شروع کیا اسے سمجھ آ گئی کہ طیب کو قتل کرنے والا کون تھا، طیب کی زندگی لینے والا کون تھا۔ وہ ساری ڈیٹا کو اچھے طریقے سے دیکھنے کے بعد اٹھ بیٹھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور سائرہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی۔ اس نے سائرہ کے دروازے پر دستک دی۔ سائرہ نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا۔ وہ ابھی تک سوئی نہیں تھی لیکن شاید سونے والی تھی۔ اس نے کہا سائرہ میرے روم میں آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ سائرہ ماں کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی، اور جیسے ہی وہ ماں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی وہی سی ڈی جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی سی ڈی تھی اور اس میں سے وہ فوٹیج نکالی گئی تھی اسے شازیہ نے پلے کر دیا اور اپنے پاس سائرہ کو بیٹھ کر کے دیکھنے کے لیے کہا۔ جیسے جیسے سائرہ اس فوٹیج کو دیکھتی رہی، پھر قریب 11-11:30 بجے کی فوٹیج پر آ کر کے شازیہ نے اس فوٹیج کو روک دیا۔ یہ ایک موٹر سائیکل تھا۔ اس موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص یہاں پر اس گیٹ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کیا۔ اس نے بھی سیاہ جینز کے اوپر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، لیکن اس کی شرٹ کا کلر کچھ اور تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کچھ تو ہیلمٹ کی مدد سے چھپا رکھا تھا جب یہ اس جگہ داخل ہوا، کچھ اس نے اپنے بالوں کو بکھیر رکھا تھا۔ پھر یہ شخص اس بلڈنگ کی طرف بڑھا جس بلڈنگ میں فلیٹ تھا، اور پھر فلیٹ سے یہ قریب 20 سے 25 منٹ کے بعد نیچے اترا۔ پھر جب یہ نیچے اترا تب بھی اس نے اپنے آپ کو بالوں سے چھپا رکھا تھا۔ بال ایسے انداز میں بنا رکھے تھے کہ اس کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ شازیہ اس چہرے کو پہچان نہیں سکی تھی یا شازیہ اس چہرے کو پہچانتی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ شخص آ کر کے موٹر سائیکل پر بیٹھا اس نے ہیلمٹ پہنا، اور پھر وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شازیہ اب سائرہ کی طرف مڑی۔ اس نے کہا سائرہ جہاں تک میں جانتی ہوں تمہیں بائک چلانے کا بہت شوق ہے، اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ تمہارا ایک دوست ہے کہ جس کے پاس ایک ہیوی بائک ہے جس کا یہی نمبر ہے۔ یہ اگر میں صبح اس کے گھر جاؤں، شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسلام نام ہے اس لڑکے کا، تو اسلام کی یہ بائک سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ چکی ہے، اور اس کا نمبر بھی بالکل واضح ہے 9408۔ میرے خیال میں اسی نمبر کی بائک اسلام کی بھی بائک ہے۔ اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے حوالے کیا جائے تو اسلام کی بائک اور اسلام کو اس قتل کے لیے دھر لیا جائے گا، کیونکہ ان فلیٹوں میں ان جگہوں پر اسلام کا نہ کوئی دخل ہے اور نہ اسلام کا وہاں پر کوئی کام ہے۔ تمہارے دوست کی یہ بائک، لیکن یہ تمہارا دوست نہیں ہے جو چلانے والا ہے۔ سائرہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تم خود چلا رہی ہو، اگرچہ تم نے بالوں سے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، لیکن ایک ماں سے اس کی بیٹی نہیں چھپ سکتی۔ کیوں مارا؟ کیا وجہ تھی کہ تم نے طیب کو مار دیا؟
کیونکہ یہ بات اب تمہارے اور میرے بیچ رہے گی، اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں صبح ہی ضائع کر دوں گی۔ ظاہری بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتی۔ اس نے کہا ماں میں نے تو مارا، آپ بھی تو مارنے گئی تھی۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب آپ نے گاڑی کی نمبر پلیٹ تبدیل کی اور یہاں سے نکلیں اور پھر آپ 1 گھنٹے 1.5 کے بعد واپس آئیں، کیا میں نے ان چیزوں کو نوٹس نہیں کیا؟ آپ بھی تو مارنے ہی گئی تھی، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ میں پہلے مار چکی تھی۔ شازیہ نے کہا ہاں لیکن کیوں؟ اس نے کہا ماں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھپائے نہیں چھپتی۔ مجھے آپ کی اور طیب کی ساری کہانی پتہ چل گئی تھی۔ آپ نے اگرچہ چھپ کر اس سے ملاقات کی تھی، ایک ایسا کیبن بک کیا تھا کہ جس میں صرف آپ اور وہ ہوں، لیکن شاید آپ یہ بھول گئی تھیں کہ ساتھ والے کیبن میں اکیلی بیٹھی آپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے جب اس کے عزائم سنے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہم دونوں کو ڈبل کراس کر رہا ہے، لیکن میں نے بھی لوگوں کے سامنے اور آپ کے سامنے سب کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ میں اب بھی اس کی محبت کا دم بھرتی ہوں، لیکن وہ محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جیسے انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، جسے کسی رشتے کی قدر ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ملحد تھا، اس کا یہی انجام بنتا تھا۔ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم لوگ الٹرا ماڈرن سوسائٹی سے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسلام سے دین سے کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ اگر ماں سے رابطہ ہو گیا تو بیٹی سے ہو جائے گا تو پھر کیا بگڑ جائے گا۔ جو بھی باتیں اس روز آپ کے اور اس کے درمیان میں ہوئی تھیں مجھے ان کا پتہ چل گیا تھا۔ میں نے اتفاق سے آپ کو اس ہوٹل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور جب آپ اس ہوٹل میں گئیں تو میں نے دیکھا کہ طیب بھی اس ہوٹل میں آیا ہے۔ میرے اندر کچھ کھلبلی مچی کہ آپ دونوں کا اس ہوٹل میں اس جگہ ایسے ملنے کا کیا ارادہ۔ پھر میں نے بھی ایک کیبن میں اپنا آپ سمیٹ لیا۔ میں اس کیبن میں بیٹھ گئی اور پھر وہ کیبن بالکل آپ کے ساتھ والا کیبن تھا۔ وہاں سے آپ کی گفتگو میں بڑے واضح الفاظ میں سن سکتی تھی۔ آپ کے اور اس کے درمیان کی ساری بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، اور آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ مجھے انکار نہیں کر سکتی، آپ میری منگنی اور پھر بعد میں شادی تک کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ لیکن اگر وہ صحیح ہو جائے تو، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ ماں کے ساتھ قرابت کرنے کے بعد بیٹی کے ساتھ قرابت نہیں ہو سکتی، اور اس نے جس طریقے سے آگے سے اس بات کا مذاق اڑایا، میں سمجھ گئی کہ وہ اب آپ کو آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ پھر ایک ہی حل تھا کہ وہ نہ رہے گا اور نہ جو ہے وہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا۔ اس لیے میں نے اسے ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا تھا، وہیں سوچ لیا تھا کہ یہ شخص اس قابل نہیں کہ زندہ رہ سکے، لہٰذا میں نے اسے موقع ملتے ہی ختم کر دیا۔ میں نے اسلام سے، جو کہ میرا دوست ہے، بائک لی اور پھر بائک لے کر کے میں وہاں پر چلی گئی۔ میں نے اپنے والوں کو اس طریقے سے بکھیر لیا تھا کہ اگر سی سی ٹی وی کیمرے میں آؤں تو میں صحیح طریقے سے پہچانی نہ جاؤں۔ اور پھر میں گئی اور میں نے بڑے ہی اطمینان سے سوئے ہوئے پر 4 گولیاں چلائیں، اور اس کے بعد اسے مار کر کے میں آ گئی۔ مجھے پسٹل کی ضرورت نہیں تھی، وہ میں نے اسلام سے لے لیا تھا۔ اسلام کے والد صاحب اسلحے کا ہی کاروبار کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس سے ایک ایسا پسٹل لیا تھا جس کے اوپر سائلنسر فٹ تھا، لہٰذا مجھے اسے مارنے میں اور مار کر کے واپس آنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا۔ لیکن یہ سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے نہیں پتہ تھا کہ سامنے والی دکان یا سامنے والے مارٹ سے مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور میں اس کی ریکارڈنگ میں آ جاؤں گی۔ یہ آپ نے مجھے ابھی بتایا تو مجھے پتہ چلا، لیکن ظاہری بات ہے کہ بلڈنگ میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں۔ اب انہیں یہ تو نہیں پتہ کہ میں وہاں اگر آئی بھی تھی تو کیا کر کے گئی ہوں، یا میں نے ہی طیب کو قتل کیا ہے۔ ان لوگوں کو بس اتنا پتہ تھا کہ کون آیا اور کون گیا، لہٰذا جب آپ کو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہاتھ لگی تو پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ سے پہلے اسے میں نے مار دیا ہے۔ شازیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس بات کو ہمیشہ اپنی ذات تک محدود رکھنا، اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ باقی یہ اسلام لڑکا کیسا ہے
مجھے اس سے ملواؤ، اگر یہ مجھے اچھا لگا اور تمہیں بھی پسند ہوا تو شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارا جیون ساتھی اسلام کو بنا دیا جائے۔ وہ بھی ایک کھاتے پیتے گھر سے اچھا لڑکا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ سائرہ کی اچھی دوستی بھی تھی۔ یہ دوستی صرف دوستی کی حد تک محدود تھی، لیکن جس طریقے سے اس نے سائرہ کی مدد کی تھی اور سائرہ کو اس نے اپنا بائک اور اپنا پسٹل دیا تھا، اس چیز سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید وہ سائرہ کے بارے میں دوستی سے کچھ زیادہ سوچتا ہے۔ لہٰذا شازیہ اس سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ پھر شازیہ کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بہت جلد سائرہ اور اس کی شادی ہو گئی۔